وزیر اعظم کی مداخلت پر پنجاب میں گندم کا بحران حل۔ وزیر اعظم نے سرکاری گوداموں میں پڑی گندم فوری مارکیٹ میں لانے کا حکم دے دیا۔ سستے بازار کھول کر لوگوں کو آٹا فراہم کرنے کی بھی ہدایت۔ آٹا سستا دینے کے لیے 35 ارب کی سبسڈی دینے کے احکامات دیے گئے۔ وزیر اعظم نے کہا ضرورت پڑی تو اکتوبر میں گندم درآمد کر لیں گے۔ گندم بحران پر بیوروکریسی کے تاخیر کے مشورے نظر انداز۔ وزیر اعظم کا ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے لوکسٹ کنٹرول سینٹر کا دورہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ایکشن پلان فیز 2 کی منظوری دے دی۔ کسانوں کے نقصان کے ازالے کے لیے پیکج دیا جائے گا۔ عمران خان نے کہا حکومت ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو متفقہ کوششیں کرنا ہوں گی۔ وزیر اعظم کا ٹیم کی پرفارمنس پر سمجھوتا نہ کرنے کا فیصلہ۔ تاخیری حربوں پر کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ اعلیٰ افسران کو کہہ دیا کارکردگی دکھائیں ورنہ گھر جائیں۔ اپنی ٹیم پر بھی واضح کر دیا وزارتیں ہوں یا ڈویژن، حکومتی امور میں کوتاہی یا تاخیر برداشت نہیں کروں گا۔ بریفنگ نہیں، اب اپنی ٹیم کی کارکردگی دیکھوں گا۔ جو چیف جسٹس گلزار صاحب نے فیصلہ دیا ہے، میری سیاسی زندگی میں اتنا بڑا فیصلہ جو اس ملک کو صحیح معنی میں نیب کو موقع ملے وہ جھاڑو پھیر دے۔ پاکستان بدلنے جا رہا ہے چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد۔ عمران خان 5 سال پورا کرے گا اور اس اپوزیشن میں کوئی دم نہیں ہے۔ الیکشن سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا۔ شیخ رشید نے پھر پیش گوئی کر دی، کہتے ہیں چیف جسٹس نے پاناما سے بھی بڑا فیصلہ سنا دیا، اس سے پاکستان بدلنے جا رہا ہے۔ جولائی اہم مہینہ ہے، نیب کو ٹارزن کے اختیارات مل گئے، اپوزیشن میں کوئی دم نہیں۔ عمران خان مدت پوری کریں گے۔ ML1 کے بغیر ریلوے کے حادثات روکنا ممکن نہیں، 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں۔ عزیر بلوچ کی طرح ایک اور شخص پر بھی آصف زرداری کا ہاتھ ہے۔ فردوس شمیم نقوی کہتے ہیں راؤ انوار کو IG بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ انکوائری رپورٹ منظر عام پر کیوں نہیں آئی؟ جمہوریت کے دلدادہ لوگ سرکاری سڑک پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ہر شوگر مل آخر میں جا کر اومنی گروپ یا زرداری گروپ سے ملتی ہے۔ اگر GIT کی رپورٹ ہوتی، اگر 164 کا اسٹیٹمنٹ جس کا وہ حوالہ دیتے ہیں وہ ہوتا، تو بھائی آپ جا کے ان عدالتوں میں جہاں مقدمات چل رہے ہیں، علی زیدی صاحب جا کے بن جائیں گواہ وہاں پر۔ عزیر بلوچ کے خلاف مقدمات میں علی زیدی گواہ بن جائیں۔ اب کہتے ہیں کورونا کنٹرول میں ہے۔ کئی سال سے PTI فارن فنڈنگ کیس سے بھاگ رہے ہیں، انہیں اسرائیل اور بھارت سے پیسے ملے ہیں۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کی شکایات پر نیپرا میں عوامی سماعت۔ نیپرا نے مسائل حل کرنے کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنا دی کہ الیکٹرک کی تقسیم اور پیداوار سمیت دیگر تفصیلات بھی طلب۔ چیئرمین نیپرا توصیف H فاروقی نے کہا نجکاری کے باوجود کہ الیکٹرک میں بہتری نہیں آ رہی، وفاقی اضافی بجلی فراہم کر بھی دے تو آپ کی صلاحیت نہیں ہے کہ الیکٹرک کے CEO مونس الوی کی سماعت چھوڑ کر چلے جانے پر چیئرمین نیپرا کا اظہار برہمی۔ سیاستدانوں اور شہریوں کا احتجاج کہ الیکٹرک ٹھیک نہ ہوا۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ کورنگی، لانڈھی، ملیر، قائد آباد، لیاقت آباد میں طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ سولجر بازار، صدر، گلشن اقبال، FB ایریا، نارتھ ناظم آباد میں بھی گھنٹوں بجلی غائب۔ جماعت اسلامی کے 100 سے زائد مقامات پر مظاہرے۔ شہریوں کا کہ الیکٹرک سے جان چھڑانے کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں JUI کے دھرنے پر کچھ لوگ دھاوا بولنے کے حامی تھے۔ چودھری شجاعت حسین کا بڑا انکشاف، کہتے ہیں عمران خان سے جا کر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ چودھری پرویز الہی سے کہا گیا عمران خان سے بات کریں۔ ابھی آپ کو براہ راست کراچی لیے چلیں گے، جہاں پر رہنما تحریک انصاف فردوس شمیم نقوی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس بیماری کا نام کرپشن اور کرپشن کا بادشاہ آصف زرداری ہے۔ اس کے خوف
اتنا زیادہ ہے کہ لوگ گھبراتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو اندرون سندھ رہتے ہیں، وہ افسران کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ بڑے چیلنجز کی بات ہوتی ہے، یہ میڈیا موجود ہے اور میڈیا کو چیلنج دیتا ہوں کہ جائیے ہر اس گھر کی تاریخ معلوم کیجئے جو بلاول ہاؤس کے ارد گرد ہے، اور معلوم کیجئے کہ اس کا مالک، اس نے گھر کس کو بیچا۔ لارمس کا ریکارڈ لائیے اور دکھائیے کہ کس شخص نے خریدا اور کتنے میں خریدا۔ جس طرح 2006 کے بعد ہر شوگر مل جو سندھ میں بکی، جس کی تعداد 14 ہے، ہر شوگر مل آخر میں جا کے کدھر ملتی ہے؟ یا اومنی گروپ یا زرداری گروپ۔ کیوں؟ کیا اور کسی کو کاروبار کرنے کا سندھ میں شوق نہیں؟ کیا یہی تو سب سے بڑے شوگر مل والے ہیں؟ اسی طرح بلاول ہاؤس کے گرد لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ مکان بیچ دیں۔ اگر یہ بات شہر کراچی میں زبان زد عام تھی، اس پورے شہر کراچی نے دیکھا کہ جمہوریت کے دلدادہ لوگ سرکاری سڑک پر قبضہ کر لیتے ہیں، وہ جو محبوب ہیں پورے عوام کے، ان کو کس بات کا خوف تھا کہ اتنی اتنی اونچی دیواروں کے پیچھے چھپے بیٹھے۔ اگر وہ یہ سب کچھ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو غلط کہا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج کریں، ہم بھی چیلنج کرتے ہیں۔ اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، پورے پاکستان میں ان دونوں جی آئی ٹیز کے اوپر، کہ لوگوں کا اعتبار ختم ہو رہا ہے رول آف لا پر اور انصاف پر۔ جب 300 لوگوں کو جلا دیا جائے اور انصاف نہ ہو، تو ایک عام شخص کا اگر مرڈر ہوگا تو اس کو کتنے دنوں میں انصاف ملے گا؟ یہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے جو ہر پاکستانی گھر میں آج پوچھا جا رہا ہے۔ پھر دیکھتے وہ ہیں کہ ایک اور شخص بھی ہے جس کے اوپر ہاتھ تھا زرداری صاحب کا، جس طرح لیاری گینگ وار کے پیچھے عزیر بلوچ پہ ہاتھ تھا، ایک اور شخص پہ بھی ہاتھ تھا، اور پتہ نہیں کس کس کا ہاتھ ہے۔ اس آدمی پہ بھی 400 قتل کا الزام ہے، وہ وردی بھی پہنے ہوئے، راؤنوار اس کا نام ہے، وہ ایس پی تھا جس کو آئی جی بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ ایسی پولیس فورس جس میں ایک چھوٹا افسر اس کو ہلا نہ سکے، وہ پولیس کا نظام کیسا؟ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سعید غنی صاحب آ کے، اور مرتضی وہاب بی ایم ڈبلیو، ذرا مجھے یہ تو بتا دیں کہ مرتضی بھٹو کے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہے اس کو پبلک کیوں نہیں کرتے؟ بتائیں، وہ تو پولیس کی گولیوں سے مرا تھا۔ سوال یہ میں پوچھتا ہوں کہ آؤ بتاؤ کہ پولیس کے آپریشن کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ رہنما تحریک انصاف فردوس شمیم نقوی پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اور مرتضی وہاب بی ایم ڈبلیو، ذرا مجھے یہ تو بتا دیں کہ مرتضی بھٹو کے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟
اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہے اس کو پبلک کیوں نہیں کرتے؟ بتائیں، وہ تو پولیس کی گولیوں سے مرا تھا۔ سوال یہ میں پوچھتا ہوں کہ آؤ بتاؤ کہ پولیس کے آپریشن کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ رہنما تحریک انصاف فردوس شمیم نقوی پریس کانفرنس کر رہے تھے۔